پر پھیلا دیا یتیم بچوں نے یتیم بیویوں نے اپنے ہاتھ کو بیواؤں نے اپنے ہاتھ کو جو بیوہ بیوی تھی اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتی ہے ننھے ننھے بچوں نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور میرے بارگاہ الہی ایسا اللہ شروع کر دے گا اے میرے پاک اور میرا اللہ تو میری حالت کو دیکھ رہا ہے مولا کوئی نبی ایسا بھیج جو ہماری حفاظت فرما دے اے میرے مولا کوئی ایسا نبی بھیج جو ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے جب رو رو کر یہ گریہ اور گرگرا کر لوگ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر دعا مانگ رہے ہیں اے میرے پیارے باپ سامنے آئے قبول ہو گئی ہے عرش الہی کے پاس حضور ہے جب یہ میاں کوئی کو فریاد عرش الہی کے قریب جاتی ہے اللہ تیرے مجاز کراتی ہے نبی شان فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے میرے اپنے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا میرے پیارو پھر آمنہ کے دنیا کی تشریف لایا پھر کیا بنا حضور نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو دفن نہیں کرے گا وہ زندہ بیٹیوں کو تربیت نہیں کرے گا اور سنو وہ شراب نہیں پیے گا سنو ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا قدموں کے نیچے جنت ہے واپس کا دروازہ ہے ہاں اے میرے پیارو اسی طرح سے کیا کیا ماحول خراب ہو چکا تھا بچہ دیکھنے دور میں آپ کا وقت لوں آؤ دیکھو جب میری سرکار دنیا کے اندر تشریف نہ لائے کیسے بچوں کو تربیت کیا جاتا تھا آپ تاریخ سنو گے میرے جلد رہ جائے گا آؤ دیکھو صحابی رسول ہے جن کا نام دہیا قلبی بیان کیا گیا ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دہیا قلبی یہی بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں زمانے جاہلیت میں جب تم ایمان نہیں لائے تھے تو کون سا کارنامہ انجام دیتے تھے کون سا کام انجام دیتے تھے بڑی دھیان سے نظر جمع کر میری بات کو سننا میرے طرح بڑی محنت کر کے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں آؤ دیکھو دریا قلبی بیان کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا کلمہ نہ پڑھا ان نبی آخر زمان جب میں ایمان نہ لایا تھا آقا تب جب کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو میں اسے قتل کروا دیتا تھا آقا اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے قتل کروا دیتا تھا آقا ایک بات مجھے بہت رلاتی ہے آقا کی یاد مجھے بہت تڑپاتی ہے آقا ایک بات مجھے بہت رلایا کرتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دریا قلبی بتاؤ دریا قلبی کرنے لگے آقا خلیجہ ہٹا ہے کیسے بیان کروں آقا اتنا بڑا پاپ میں نے کر دیا تھا کیسے بیان کروں میں خلیجہ ہٹا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دریا قلبی بتاؤ تم نے کتنا بڑا پاپ کیا تھا زمانے جاہلیت میں دریا قلبی بیان کرنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے اندر تھا میری بیوی حاملہ سے تھی میں باہر کمانے کی غرض سے جانے لگا اور جب میں جانے لگا تو اپنے بیوی سے کہا اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پال لینا خوشخبری دے دینا اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ مار دینا میں بیٹی کا چہرہ دیکھنا عزت کے لیے گوارا نہیں کرتا ہوں تو یہ قلبی کا بیان ہے یا رسول اللہ میں کمانے کی غرض سے باہر چلا گیا آقا کچھ دن گزرنے کے بعد میں ایام عمر کے بعد اللہ نے میری بیوی کو ایک خوبصورت بیٹی عطا کی آقا میری بیٹی بہت حسین و جمیل تھی آقا کئی سال گزرنے کے بعد میں جب پردیس سے گھر پہنچا اپنے گھر کے آنگن میں پہنچا تو کیا دیکھا گلابی سے بچے کھیلے رہے تھے گلابی سے ایک بچے تھی جو میرے آنگن میں گھوم رہے تھے میں نے اپنے بیوی کی آواز میں پتہ یہ کس کی بیٹی ہے میری بیٹی نے پہلے بہانہ کیا اور کہا یہ پڑوس کی بیٹی ہے یہ پڑوس سے آئی ہے اس کے بعد میں سرتاج کا شوہر رہنے لگا دریا قلبی کرنے لگے اے بیوی یہ بتا اگر ایک پڑوس کی بیٹی تو میرے گھر آنگن میں کیا کر رہی ہے آخر اس کی ضرورت دھیان دائے کیوں میرے آنگن میں کھیل رہی ہے دریا قلبی کی بیوی کہتی سرتاج اگر جان معاف کی جائے تو میرے شوہر اگر جان بخشی جائے تو بتا دیں کس کی بیٹی ہے وہ کہنے لگے ہاں بتا کس کی بیٹی ہے دریا قلبی کا بیان میری بیوی کرنے لگی آپ جو بیٹی کو دیکھ رہے ہو گلاب جیسا چہرہ یہ کسی غیر کی بیٹی نہیں بلکہ یہ اپنی بیٹی ہے یہ اپنی بیٹی ہے قلبی کا بیان ہے یا رسول اللہ شیطان اوپر سوار تھا یا رسول اللہ تم میرا سیاہ ہو چکا تھا نہیں آقا میں نے سنا یہ میری بیٹی ہے یا رسول اللہ بہت حسین و جمیل بیٹی تھی میں نے سوچا کسی طرح سے
اللہ جب شام کا وقت آیا یا رسول اللہ جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو میری بیٹی کھانا لے کر آئے اور لانے کے بعد میں سامان کے اوپر سائڈ میں رکھا کھانے کو لگایا کہنے لگی ابا جان رات کو تاریکی میں سفر کر کے آئے ہو اے ابا جان کئی دن کے تھکے مارے آئے ہو اے ابا جان کھانا کھا لو آپ سو جاؤ دیکھا کر کے کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میری بیٹی نے مجھ کو کھانا دیا پلانی دیا میں کھانا کھا کر جب لیٹا تو میری بیٹی آئی آنے کے بعد کہنے لگی ابا حضور آپ تھکے ہوں گے آپ کا پاؤں درد ہو رہا ہوگا آپ کا سر درد ہو رہا ہوگا آج بھی بیٹی آپ باپ سے بہت محبت کرتی ہیں جب تم پردیس میں رہتے ہو پردیس سے گھر آتے ہو تو بیٹیاں دروازہ کھولا کرتی ہیں جب بیٹی باپ کو دیکھتا ہے بیٹی باپ کو دیکھتی تو واقعی زندگی میں ایسا لگتا ہے دو دن مل گئی ہے بیٹی کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے بیٹی باپ کو دیکھنے کے بعد میں پھولوں میں نہیں سما رہی ہے تو یہ کلمے کا بیان نہیں جا رسول اللہ میری بیٹی نے کہا اے ابا حضور آپ بہت تھک چکے ہو آپ کے ہاتھ پاؤں کو میں دبا دیتی ہوں یہ کلمے کا بیان ہے یا رسول اللہ میری بیٹی نے میرے ہاتھ پاؤں کو دبایا اور دبانے کے بعد میں مجھ سے رہا صبح نمودار ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی کو لے جانے کے بعد میں دریا میں دور کر دوں گا یا صحرا میں دفن کر دوں گا یا رسول اللہ صبح نمودار ہوئی میں نے اپنے بیٹی کو آواز دیا بیٹی دوڑ کر آئی میں نے لگی ابا حضور بیدار ہو گیا میں نے کہا بیٹی میں بیدار ہو گیا ہوں میں چاہ گیا ہوں بیٹی کہنے لگی ابا حضور دھولو دھولو ستا لے کر آتی ہوں یہ ناشتہ تیار ہو چکا ہے یہ کردے کا خیال ہے ناشتہ کرنے کے بعد ایک فولا الاش کیا فولا الاش کرنے کے بعد میں بیٹی کو آواز دیا بیٹی دوڑ کر آئی کہنے لگی جی بابا جان بتائیں کیا حکم ہے جب بیٹی دوڑ کر آئی یا رسول اللہ میری نظر بیٹی پر پڑی ہے یا رسول اللہ شیطان اس کو غالب تھا میں نے بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا ایک ہاتھ میں فولا الاش کا بیٹی چل میرے سے ہاتھ میں چل یہ کلمے کا بیان ہے یا رسول اللہ نہ میری بیٹی کو کچھ خبر تھا نہ میری بیوی کو کچھ پتا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلنا شروع کر دیا آپ بھی اپنی بیٹیوں کا آواز دیتے ہو تو بیٹی میرے ساتھ میں چلنا ہے 10 بیٹیاں ہوں ساتھ میں تیار ہو جائیں جی بابا جان میں ساتھ میں چلوں گے اللہ اکبر تیار کرنے کا بیان ہے یا رسول اللہ جب میں چلنا شروع کر دیا میری بیٹی کو پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے آقا سہرے خاموشہ کے اندر آ گیا آقا میں گٹھا کھودنا شروع کر دیا آقا میں گٹھا تیار کرنا شروع کر دیا اے آقا جب میں گٹھا تیار کرنا شروع کر دیا بڑی شدت کی دھوپ تھی آقا میں تھک چکا پسینے آنے لگے میرے چہرے پر کہتے گلال پڑنے لگے میرے کپڑے پر میری بیٹی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے پسینے کو صاف کرتی کپڑے پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کرتی اور کہتی ابا جان آپ بہت تھک چکے ہوں گے آپ بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لیں میں گٹھا تیار کرتی ہوں میری کلمے کا بیان ہے یا رسول اللہ میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا میری بیٹی نے گٹھا کھودنا شروع کر دیا یا رسول اللہ گلاب جیسی حسین بیٹی تھے تھوڑی سی مٹی کو باہر کا نکالا چہرہ لال ہو چکا چہرہ ایک دم لال ہو چکا دھوپ کی شدت تھی یا رسول اللہ جب گٹھا تیار ہو گیا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو بھی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں گٹھے کے اندر کھڑا کر کے مٹی ڈالنا شروع کر دیا یا رسول اللہ میری بیٹی کو لگا کہ میرا باپ میرے ساتھ میں کھیل کر رہا ہے میرا باپ میرے ساتھ میں تفریح کر رہا ہے باہر نکال لے گا یا کلمے کا بیان ہے یا رسول اللہ شیطان اس پر حاوی تھا اے آقا میں اپنی بیٹی کو پورمٹ کے بعد آ گیا باپ مٹی آئی ہے بیٹی نے لب نہ کھولا یا رسول اللہ جب سینے تک کمر تک مٹی پہنچی ہے ابھی بیٹی ہنس رہی تھی کھیل رہی تھی یا رسول اللہ جب سینے تک مٹی پہنچی ہے تو بیٹی نے فریاد لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگی بابا جان آپ باہر نکال لیا جائے اے بابا جان میری سانس سوکھنا شروع ہو چکی ہے بابا جان اسے روک نہیں باہر نکال لیا جائے تو وہ کلمے کا بیان ہے یا رسول اللہ میں نے میرا پیارا تھا اپنے بیٹی کا سنا لیکن آقا میرے پر شیطان سوار تھا آقا میں کفر کے چکر میں پھنس چکا تھا یا رسول اللہ مجھے بیٹی کا کچھ نہیں آیا میں آیا مجھے بیٹی کا کچھ نہیں آیا میں مٹی ڈالتا گیا اس کے بعد میں ہاتھ کی جب سینے پر مٹی آ گئی میری بیٹی نے چیخ مارا اور جب اس کے اندر میرا چراغ دور ہونے لگا میری بیٹی نے رو رو فریاد لگا دیا اے اللہ حضور آپ نے یہ بتایا مجھ کو صرف میں دھوپ آ رہے ہیں ابا حضور مجھ کو باہر نکال
پیسے بھی نہ طلب کریں گے، کبھی کبھی آپ کے پیسے بھی نہ مانگیں گے، ابا جان میری جان کو معاف کر دیا جائے۔ بیٹی نے سارے فریاد لگا دی ہے، لیکن ظالم باپ کو کچھ رحم نہ آیا، ظالم باپ کو کچھ رحم نہ آیا۔ دیکھا نبی کا بیان ہے یا رسول اللہ، میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا، بیٹی کے گلے تک مٹی پہنچا ہے، بیٹی نے روح اللہ کو آواز لگا دیا، اے میری پیاری امی جان، سینے کے اندر خون جگر گرا کر قبر ڈالنے والی امی، آج دیکھ تیری بیٹی نور کے سامنے کھڑی ہے، اے میری پیاری امی جان، کاش آج اپنی بیٹی کو بچا لیتی کہ کتنا اچھا ہوتا، اے میری پیاری امی جان، مجھے معلوم نہ تھا یہ ظالم باپ مجھ کو لے جا کر کے کاٹ دیتا، ورنہ میں کو چھوڑے نہیں اور چلی گئی ہوگی۔ اے امی جان، میری جان کو بچا لے۔ بیٹی نے رو ماں کو فریاد لگانا شروع کر دیا، لیکن سنسان جنگل کے اندر بیٹے کے فریاد کو کون سننے والا تھا؟ سنسان چٹل میدان کے اندر، شیر خاموشی کے اندر، جہاں کون اس کے فریاد کو سننے والا تھا، اس کے فریاد کو کوئی نہیں کہنے والا تھا۔ بیٹی جب تک چکی، بیٹی نے ماں کو آواز لگا کر تھک چکی، اب بیٹی بہت صدمے میں ہو گئی، کہنے لگی ابا ضرور یہ بتا دیں میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ اے میرے پیارے ضرور کرنے کا پیار ہے، میں نے اپنی بیٹی کو کچھ جواب نہ دیا، مٹی ڈال دیا، مٹی کم پڑ گئی۔ یا رسول اللہ، جب میں نے مٹی ڈالا مٹی کم پڑنے لگی، بیٹی کا سر نظر آ رہا تھا۔ ابا آقا حضور، اب کیسے بیان کروں میں نے بیٹی کے ساتھ میں کتنا بڑا ظلم کر دیا، اے آقا میں کیسے بیان کروں بیٹی کے ساتھ میں کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبوت کا تاجدار ارشاد فرما رہا ہے، دیکھا کر کے بتاؤ تم نے اور اپنی بیٹی کے ساتھ میں کیا کیا؟ آنے والا جملہ دل کو تار تار کر دے گا۔ دیکھا کربی کا بیان ہے یا رسول اللہ، جب مٹی ختم ہو گئی میں پتھر کی تلاش میں نکلا، یا رسول اللہ سامنے دھاری بھر کر پڑا ہوا پتھر مجھے نظر آ گیا۔ اے نبوت کے تاجدار، میں نے بھاری بھر کر پتھر اٹھائے اور اٹھانے کے بعد مجھے طرف میں بیٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اے آقا میری بیٹی میرے چہرے کو دیکھتی ہے، اے نبوت کے تاجدار میری بیٹی میرے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے ابا جان میری جان کو معاف کر دیا جائے، خدا پتھروں پر بارش نہ کی جائے، بتائیے میرا ظلم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ آخر پتھروں پر بارش ہونے جا رہی ہے، بھیا کربی کا بیان ہم سی جانے فریاد لگا لگا کر تھک چکے تھے۔ یا رسول اللہ شیطان مجھ پر اتنا حاوی تھا، مجھے بیٹی پر کچھ رحم نہ آیا۔ آقا میں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجھے سے مارنا چاہا، میری بیٹی نے کہا اے ابا حضور قیامت کے میدان میں خدا کا ہاتھ دربار میں مقدمہ پیش کر کے پوچھوں گی ابا حضور میری قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ کربی کا بیان ہے یا رسول اللہ، میں نے پتھر اپنی بیٹی کو پر پر پھیر دیا، اے نبوت کے تاجدار میں نے پتھر اپنی بیٹی کو پر پھیر دیا۔ آقا بیٹی کے سر پر پتھر رکھنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اے آقا تھوڑی ہی دیر میں میری بیٹی کا قدم ٹوٹ گیا۔ میرے آقا اتنا سننا تھا، نبوت والی آنکھیں ساون بھادر کی طرح برسنے لگیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب تشریف نہ لائے تھے اتنا ظلم کیا جا رہا تھا، اتنا